اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی، بیماری بھی، شفا بھی۔ سب سے بڑی چیز جس سے مریض کو دم کیا جائے سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت کافی اور شافی ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سید ابو سعید خدری سے روایت ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر میں نکلی۔ یہاں تک کہ وہ عرب کے ایک قبیلے کی شاخ یعنی چھوٹے قبیلے کے پاس آ کر اترے اور ان سے مہمان نوازی کا کہا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس پر ان میں سے کسی نے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس اترے ہیں، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو۔ وہ دور ایسا تو تھا نہیں کہ جہاں پہ فارمیسیز ہوں یا ہاسپٹلز ہوں یا ڈاکٹرز ہوں، طبیب ہوتے تھے لیکن بہت ریئر۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگ جیسے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی چیز ہو۔ پھر وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لوگو، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، ہاں، میں دم کروں گا۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے ضیافت طلب کی لیکن آپ نے ہماری ضیافت نہیں کی، سو میں تمہارے لیے دم نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اجرت نہ مقرر کرو۔ انہوں نے ان سے بکریوں کے ایک گلے پر مصالحت کر لی۔ صحابی نے اس مریض پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، یہاں تک کہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایسے چلنے لگا کہ اسے کوئی درد ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے جس ریوڑ پر مصالحت کی تھی وہ پورے کا پورا دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اس ریوڑ کو تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا، نہ، ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آپ کو واقعہ سنائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے، آپ کو واقعہ سنایا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ یعنی بیمار کے لیے دم ہے؟ آپ نے درست کیا، ریوڑ کو تقسیم کرو اور میرے لیے بھی حصہ شمار کرنا۔ اس حدیث سے سورہ الفاتحہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا دینے اور بیماری کو دور کرنے میں اس کی زبردست تاثیر ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث پر تعلیق میں لکھا ہے، اس دوا نے اس بیماری میں اثر کیا، اس کو ختم کر دیا، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ یہ سب سے آسان علاج ہے۔ اب بھی تو علاج کرتے ہیں مٹی سے بنی ہوئی ادویات سے۔ سورہ الفاتحہ سے بھی علاج کر کے دیکھیے۔ اگر بندہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ علاج کرنا جانتا ہو تو وہ شفا کے لیے اس کی عجیب تاثیر دیکھے گا۔ اور میں مکہ المکرمہ میں ایک مدت تک رہا جہاں مجھے کئی بیماریاں لاحق ہوتی تھی، مجھے نہ طبیب نہ دوا ملتی تھی۔ پھر میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا تھا، اس کی بڑی حیران کن تاثیر دیکھتا تھا، اور جو شخص کسی تکلیف اور درد کی شکایت کرتا میں اسے بھی اسی طرح سورہ الفاتحہ کے ساتھ علاج کرنے کا بتاتا۔ ان میں سے بہت لوگ بہت جلد سے احتیاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ الجواب الکافی کی روایت ہے، پیج نمبر 5 پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلا لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے سے دعا مانگنے والوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔